ڈاکٹر صاحب ایک تو بات ہم نے کر لی کہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہے تقتل الفیۃ الباغیہ کہ یہ غلط فہمی ہے، اور صحیح بخاری کے قدیم نسخوں میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے، اور محدثین نے بھی یہی بات کہی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کچھ دوسری کتب احادیث میں یہ الفاظ نقل ہو گئے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اب احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے علیہ رحمہ کہ تقتل عمارا الفیۃ الباغیہ، اس میں 28 حدیثاً 28 حدیثیں اس بارے میں نقل کی گئی ہیں۔ عمار کو باغی گروہ قتل کر کے اس میں 28 احادیث موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک یہ نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل امام احمد کہہ رہے ہیں۔ بیان بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن سرا نہیں مل رہا کہ کس نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ سب ایک دوسرے کے بیہاف پہ بیان کر رہے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے بیہاف پہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس نے کس سے سنا اس میں ابھی تحقیق نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہو جائے عوام میں تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ حالت جنگ میں مشہور ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، آپ حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ باتیں مشہور ہوتے دیر نہیں لگتی۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو بات ہم نے کر لی کہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہے تقتل الفیۃ الباغیہ کہ یہ غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری کے قدیم نسخوں میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے، اور محدثین نے بھی یہی بات کہی ہے، کبار محدثین نے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کچھ دوسری کتب احادیث میں یہ الفاظ نقل ہو گئے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اب یہ روایت صحیح مسلم میں کیسے آئی ہے کہ ابو مسلمہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں میں نے ابو نضرہ سے سنا، اور وہ حضرت ابو سعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں اخبرنی من ہوا خیر منی، کہ ایک ایسے شخص نے مجھے بتایا جو مجھ سے بہتر ہے وہ بھی صحابی، وہ مجھ سے بہتر ہے، مجھے اس نے بتایا، میں نے خود نہیں سنا یہ۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے یہ الفاظ نکال دیے تھے، یہ صحیح مسلم کی اس روایت کی وجہ سے، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے یہ بات کہی۔ ایک تو یہ مرسل صحابی ہو گئی، صحیح مسلم کی روایت کیا ہو گئی؟ مرسل صحابی۔ اب اس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ مرسل صحابی حجت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے چلتے ہیں اس پہ، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مرسل صحابی حجت ہے، لیکن بہرحال اس میں تفصیل کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پہ یہ بات درست ہے کہ مرسل صحابی حجت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعمار، حضرت عمار سے، حین جعل یحفر الخندق، جبکہ خندق کھود رہے تھے۔ پہلے آپ مسجد نبوی کی تعمیر وہ صحیح بخاری میں تھا، اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے کہا تھا نا دوسری روایتیں لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ کے سر کو جھاڑا، وہی بات آ گئی، اور یہ بات کہی کہ سمیہ کے بیٹے کے لیے مصیبت، تقتلوک فئۃ باغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب صحیح مسلم کی روایت ایک تو یہ مرسل صحابی ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خندق کا موقع ہے، خندق کا موقع، خندق ہوئی ہے 5 ہجری میں، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ 1 ہجری۔ اس کو کہتے ہیں اضطراب، متن میں اضطراب، یعنی متن آپس میں ٹکرا جائے، کنٹرڈکشن ہو جائے۔ ایک اور روایت کی طرف آتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ اس میں کیا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے وسلم سے سنا، یہ اس پہ غور کیجیے گا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا لعمار، عمار سے، تقتلوک الفئۃ الباغیہ، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہاں پہ درمیان میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ خندق کا موقع ہے یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی 1 ہجری میں، اس وقت تو حضرت ام سلمہ مدینہ میں تھی نہیں، اچھا وہ تھی نہیں، مکہ میں تھی، بعد میں انہوں نے ہجرت کی، وہ واقعات معروف ہیں، ان کے گھر والوں نے ان کو روک لیا تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ غزوہ خندق کے موقع کی، اگر ہم صحیح مسلم کی روایت کو ہی لیں کہ غزوہ خندق کا یہ موقع ہے، 4 ہجری میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، حضرت ام سلمہ 4 ہجری میں آئیں، تو گویا ایک امکان پیدا ہو گیا کہ 5 ہجری میں یہ سن سکتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک امکان پیدا ہو گیا، 4 ہجری میں زوجیت میں آئی تو 5 میں امکان ہو، بالکل پیدا ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے غزوہ خندق کے بارے میں سیرت کے بنیادی مصادر آپ اٹھا کے دیکھ لیں،
سیرت ابن اسحاق سے شروع کر لیں، سیرت ابن ہشام رحمہ اللہ۔ خندق کے موقع پہ عورتیں خندق کھودنے میں شامل نہیں ہوئیں، بلکہ ان کو محصور کر دیا گیا تھا ایک قلعے میں، جہاں وہ جو صحابی تھے حضرت حسان رضی اللہ عنہ، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اور پھر ایک یہودی آیا بھی تھا جاسوسی کے لیے، جس کو حضرت صفیہ نے جو ہے وہ قتل بھی کر دیا رضی اللہ عنہ۔ تو خندق کے موقع پہ تو یہ موجود نہیں ہے، اور صحیح مسلم کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی جھاڑتے ہوئے ٹھیک ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ کہے، ٹھیک ہے، تو گویا خندق کے موقع پہ بھی اس موقع پہ آئی وٹنس نہیں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بھی ہو سکتا تھرڈ پرسن سے سنا ہو، یہ مرسل صاحب، جس طرح حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا گیا یہ بھی مرسل ہو گئی۔ تو انہوں نے واضح کر دیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، تو ان سے پوچھا نہیں گیا، تو گویا یہ امکان نہیں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے براہ راست سنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک، تیسری روایت سنن ترمذی میں اب ایک ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے بھی یہی بات کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر عمار، اے عمار آپ کو خوشخبری، تقتلک الفئۃ الباغیہ، یہاں حسرت کا نہیں ہے، یہاں خوشخبری کے الفاظ ہیں، تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام ہی 7 ہجری میں لائے۔ اچھا، ٹھیک ہے، بہت آپ زور لگا لیں گے تو 6 ہجری میں، کیونکہ غزوہ خیبر کے بعد ان کا اسلام معروف ہے۔ اب مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ ہے تو وہ 1 ہجری کا ہے، غزوہ خندق ہے تو 5 ہجری ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے، براہ راست سماع ممکن نہیں ہے۔ اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہ سنا ہو، یہ بھی وہ مرسل ہو۔ بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، مرسل صحابی اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، یہ بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ بات پہلی ہم نے کر دی کہ خود صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ میں نے براہ راست نہیں سنا۔ اچھا، مسند احمد میں ایک اور روایت ہے، یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے۔ یہ اصل میں معاملہ کیا ہوا، وہ روایت معروف ہے کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ 2 لوگ آئے جھگڑتے ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عمار کو میں نے قتل کیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمرو بن العاص وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر خوش ہو جاؤ، پھر تمہیں میں ایک بات سناتا ہوں، فَإِنِّي سَمِعْتُ، میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے، یقولو، وہ کہہ رہے تھے۔ اچھا، اب درمیان میں یہ مسند احمد میں لکھا ہوا ہے، درمیان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی رسول اللہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ہے یہ حواشی ہے، فٹ نوٹ ہے، فٹ نوٹ نہیں ہے، متن میں آ گیا ہے۔ اچھا، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ یقولو، میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا۔ اب یہ انہیں کون ہے؟ انہیں کون ہے؟ درمیان میں الفاظ متن میں آ گئے، یعنی رسول اللہ۔ اچھا، اس کے اوپر تبصرہ ہے، پھر وہ بھی متن کا حصہ ہے۔ یہ ایک جگہ پہ یہ تبصرہ متن کا حصہ بنا ہے، اور جگہ پہ یہ روایت آئی ہے، یہ تبصرہ متن کا حصہ نہیں بنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ اور جگہ پہ یہی روایت کو یہاں اس کے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قال عبداللہ بن احمد، امام احمد کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، قضا قال ابی، یہ بات میرے والد نے کہی ہے، یعنی رسول اللہ۔ تو عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ یہ یعنی رسول اللہ کے الفاظ جو ہیں یہ میں نے اپنے والد سے سنے، اس لیے یہ کتاب میں نقل ہوئی۔ یعنی یہ یعنی رسول اللہ میرے والد یعنی امام احمد کے الفاظ ہیں علیہ رحمہ، یعنی انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ بھی صراحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، اور یہ بھی مرسل ہے۔ ہاں، سمیت و یقولو، میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، یہ تو آ گیا کہ میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، یہ بات امام احمد بن حنبل نے کی۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی 7 میں کیا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے سنا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 1 کا واقعہ یا 5 کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک روایت لیں گے نا، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، اس سے باہر آپ کہاں جائیں گے؟
ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس لیے یہ امکان ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی بات یہی ہے کہ یہ بھی مرسل صحابی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آئیں ایک اور جگہ پہ. اگلی جو روایت ہے نا یہ بھی مسند احمد میں عمر بن العاص سے ان کے والد سے. ٹھیک ہے کہ عمر بن حزم جو ہے نا یہ عمر بن العاص کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی عمار قتل ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. یہ کس نے کہا؟ عمر بن حزم جو ہے کہ عمر بن حزم عمر بن العاص کے پاس داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ جی عمار قتل ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب عمر بن العاص جو ہے وہ گھبرا کے کھڑے ہو گئے. یعنی انہیں بھی یہ کسی نے خبر دی ہے اس وقت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمار کو کوئی باغی گروہ قتل کرے. اور یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، بڑے گھبرائی ہو. تو انہوں نے کہا عمار قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ عمار قتل ہو گئے تو پھر کیا مطلب، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے تقتل الفئۃ الباغیہ، کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہاں پہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سمعت، لیکن یہ وہم ہے، یہ راوی کا وہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بن العاص تو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. اچھا. اور وہ ہوئے 8 ہجری میں. وہ 8 ہجری. ان کے بیٹے پہلے لے آئے تھے ساتھ میں، یہ تو اس کے بھی 1 سال بعد اسلام انہوں نے قبول کیا. اچھا. یہ راوی کا وہم ہے. یہ راوی کا وہم ہے. یہ وہی بات ہے جیسے سمیت و یقولو. سمیت و یقولو. ہاں تو یہ وہ بات تھی جو کہ سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی. یعنی دیکھیں نا وہاں یعنی رسول اللہ، اب بات سمجھیں، وہاں اصل میں تھا سمیت و یقولو، درمیان میں امام احمد کا اضافہ ہوا یعنی رسول اللہ. تو یہاں پہ وہ یعنی بھی اڑ گیا، وہم سے وہ یعنی بھی اڑ گیا اور یہ بن گیا سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ امکان ہی نہیں ہے. ایک روایت میں تو امام احمد کے بیٹے نے وضاحت کر دی نا کہ یعنی رسول اللہ، ادھر کوئی وضاحت موجود نہیں، ادھر وضاحت نہیں موجود، لیکن اس روایت کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ کام ہوا ہے. تو وہ سمیتو کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے وہی کہا، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہی کہا ہوگا سمیت و یقول جو پچھلی میں، ہاں سمیت و یقول درمیان میں کسی محدث نے سنا کسی سے، ہاں یہی مطلب ہوا نا، وہ انہوں نے پیچھے روایت میں سنا ہے نا. اسی روایت میں ہے کہ عمر بن حزم آ کے ان کو خبر دے رہے ہیں، اسی روایت میں شروع میں کہ عمر بن حزم آ کے ان کو خبر دے رہے ہیں کہ عمار شہید ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس کو ہم بامحاورہ اردو میں یہی کہیں گے نا، میں نے سنا، میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا. اچھا. لیکن اس میں کانٹیکس میں یہ بات موجود ہے کہ کس کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا؟ عمر بن حزم کو. عمر بن حزم ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بھئی حضرت عمار قتل ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے یا کہی ہوئی ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ، یعنی ابھی ایک بات پھیل رہی ہے جس کو بیان سب کر رہے ہیں. اب بات سمجھیں، بیان بہت لوگ کر رہے ہیں لیکن سرا نہیں مل رہا کہ کس نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یعنی ایک بات بہت عام ہو گئی ہے، پھیل گئی. تو اس کو قبول عام نہیں مل گیا؟ قبول عام مل گیا ہے نا. سب ایک دوسرے کے بیہاف پہ بیان کر رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے بیہاف پہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس نے کس سے سنا اس میں ابھی تحقیق نہیں ہوئی. لیکن اگر ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہو جائے عوام میں تو کیا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ حالت جنگ میں مشہور ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، آپ حالت جنگ میں ہیں اور حالت جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ باتیں مشہور ہوتے دیر نہیں لگتی. اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا اصل بات؟ اب یہ آپ نے تقریباً 6 احادیث بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو نتیجہ یہی ہے کہ براہ راست کسی نے نہیں سنا، اور یہ اضطراب ہے، متن میں اضطراب ہے، متن میں اضطراب. اور مضطرب حدیث محدثین کے نزدیک ویسے ضعیف ہوتی ہے، اور یہ اضطراب ہے اور حیثیت اس کی مرسل ہی ہے، مرسل صحابی ہے اور مضطرب بھی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہے نا یہ ابو بکر خلال ان کی کتاب ہے السنہ، یہ حنبلی علماء میں سے ہیں. یعنی ابو بکر خلال جو ہیں ہاں متوفہ 311 ہجری، یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسماعیل بن فضل نے خبر دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو امیہ محمد بن ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ میں
امام احمد بن حنبل کے حلقے میں بیٹھا ہوں، یحییٰ بن معین کے حلقے میں بیٹھا ہوں، ابو خیثمہ اور معیتی کے حلقے میں بیٹھا ہوں۔ 4 بڑے محدثین کا، یحییٰ بن معین بھی معروف ہیں، احمد بن حنبل بھی، ابو خیثمہ بھی۔ انہوں نے کیا کیا، اس روایت کا ذکر کیا، یقتل عمارا الفیۃ الباغیہ، چاروں کے حلقے میں اس روایت کا ذکر ہوا، اور انہوں نے کہا ما فیہ حدیث صحیح، کوئی ایک روایت بھی اس مسئلے میں صحیح نہیں ہے، کوئی ایک بھی۔ ایک تو یہ قول آ گیا، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابو خیثمہ سے، معیتی سے، 4 لوگوں سے قول آ گیا کہ ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ دوسرا قول یہ بھی السنہ میں، ابو بکر خلال سے۔ ابو بکر خلال کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ بن ابراہیم سے سنا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن ابراہیم سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے علیہ رحمہ کہ تقتل عمارا الفیۃ الباغیہ، اس میں 28 حدیثاً 28 حدیثیں اس بارے نقل کی گئی ہیں۔ عمار کو باغی گروہ قتل کر کے، اس میں 28 احادیث موجود ہیں، 28 حدیثیں اس حوالے سے نقل کی جاتی ہیں، روایت کی جاتی ہیں، لیس فیہا حدیث صحیح، ان میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، امام احمد کہہ رہے ہیں۔ اسی السنہ کے اندر، اسی کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک سے زیادہ روایتیں صحیح ہیں۔ اچھا، اور سنہ میں موجود ہے۔ اچھا، وہ قول ہم نے کھولا ہے، وہ قول کیا ہے کہ ابن فرا یہ کہتے ہیں کہ یعقوب ابن ابی شیبہ نے مسند عمار کی جزء اول میں یہ بات کہی ہے، یعقوب ابن ابی شیبہ نے، کہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا اس حدیث کے بارے میں، تقتلو کا الفیۃ الباغیہ۔ تو امام احمد نے کہا کہ اس بارے میں ایک سے زیادہ روایتیں صحیح ہیں، لیکن یہ قول بیسیکلی ثابت نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہے؟ یعقوب ابن ابی شیبہ کی جو مسند عمار کی جزء اول ہے نا، وہ جو راوی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یعقوب بن شیبہ سے سنا ہے، ابن فرا راوی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یعقوب بن شیبہ سے سنا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعقوب بن شیبہ کی کتاب میں ہے، وہ کتاب ہی موجود نہیں۔ اچھا، کتاب موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اچھا، تو ہمارے پاس اس قول کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ جو دوسری چیز ہے نا، جو دوسرے اقوال امام احمد بن حنبل سے ہیں، وہ تو متعین طور پہ جو ہے وہ ثابت ہے۔ ہاں، اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا، مطلب آپ یہ بڑا گنجلک سا بن گیا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو کچھ اس میں جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، لیکن بہرحال انسان تحقیق کرتا ہے، تحقیق کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن موقوفاً صحیح ہے، مرفوعاً نہیں۔ اچھا، موقوفاً صحیح ہے، مرفوعاً نہیں۔ مرفوعاً نہیں۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ مرسل صحابی بنا لی، مان لیا مرسل صحابی ہے۔ اب مرسل صحابی کا مطلب کیا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سنی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن یہ موقوفاً صحیح ہے، یہ مرفوعاً صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فریز ہم بات کر رہے ہیں، جو لوگ تحقیق حدیث کے ساتھ کو گہرا شغف رکھتے ہیں نا، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ کبار محدثین عام طور پہ جب کسی حدیث کے اوپر جو ہے وہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، تو وہ یہ جملہ بعض اوقات لکھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ روایت مرفوع نہیں، موقوف ہے۔ یہ بہت عام ہے، بہت عام ہے کہ اس کو لوگوں نے مرفوع سمجھ لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ موقوف ہے۔ یہ اصول حدیث کے ساتھ جس کو شغف ہے نا، اس نے یہ جملہ بہت دفعہ پڑھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو پہلی دفعہ کی جا رہی ہے۔ یہ ایک عمومی اصول ہے کہ بعض روایتیں جو ہیں وہ اس طرح سے نقل ہو جاتی ہیں کہ ان کو مرفوع سمجھ لیا جاتا ہے۔ یعنی مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہو، حالانکہ اس کی سند صحابی تک ثابت ہوتی ہے، اللہ کے رسول تک ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو روایت ہے یہ موقوفاً سے، یہ ساری باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ روایت موقوفاً صحیح ہے۔ یہ بیسیکلی صحابی کی رائے تھی، اور وہ صحابی تھی حضرت عمار بن یاسر، تو ایک باغی گروہ مجھے قتل کرے گا، یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی، اور یہ سٹیٹمنٹ ان حالات میں جاری کرنا کوئی بعید بات نہیں، بعد از قیاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا،
یہ بات ان کی اجتہادی رائے سے نقل ہوتے ہوتے مرفوع حدیث بن گئی. مرفوع حدیث لوگوں نے سمجھنی شروع کر لوگوں نے سمجھنی شروع کر دی. کیونکہ اگر ہم تحقیق کے لحاظ سے دیکھیں تو مرفوع تو نہیں ہے، موقوف روایت ہے. اس لیے جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے نا علیہ رحمہ، اس کی تشریح بھی مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یعنی مرفوع حدیث صحیح نہیں ہے. موقوف کے طور پہ آپ یہ بات مان سکتے ہیں کیونکہ اتنے لوگوں نے روایت کی ہے. تو یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ذاتی اجتہاد تھا. صحیح بخاری کا کتاب الفتن ہے، یہ پڑھنے والا ہے. امام بخاری نے سارا اسی پہ اپلائی کیا ہے کہ یہ جو مسلمانوں میں باہم قتل و غارت ہوئی ہے جنگ جمل اور صفین میں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. آزمائش تھی اور صحابہ کرام نے اس کو آزمائش سمجھ کے اس سے دور رہے. تو یہی بات آپ یہاں دیکھیں، اجتہادی موقف ہیں. صحیح بخاری کی یہ روایت کیا بتا رہی ہے؟ اجتہادی موقف ہیں صحابہ. تو وہ بیسیکلی ان کا اجتہادی موقف تھا حضرت عمار بن یاسر کا، جس سے دوسرے صحابہ کو اختلاف تھا. وہ عام ہو گیا، پھر وہ عام ہو گیا اور لوگوں نے اس کو ایک مرفوعاً روایت، وہ حدیث مرفوع کی طرح عام ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو ہے وہ الفاظ